شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے سیلاب سے متاثرہ افراد کو امداد کی فراہمی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اقتصادی امور نے سرکاری ڈھانچے کے منصوبوں کو کم لاگت اور انتہائی پائیدار بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج کنٹرول لائن کے دونوں طرف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ آج رات نیدرلینڈ میں FIH ہاکی عالمی کپ ٹورنامنٹ میں پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ عوام کو ہر ممکن امداد اور ریلیف فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات قومی ہنگامی امدادی ادارے کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے NDMA کو متعلقہ صوبائی محکموں اور صوبائی ہنگامی امدادی اداروں کے ساتھ مؤثر رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر میں مصنوعی ذہانت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو سراہا۔ چیئرمین NDMA نے وزیر اعظم کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں اور متاثرین کی بحالی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے تعاون سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں NDMA کی امدادی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر آصف علی زرداری نے جمہوریہ کوریا کے صدر لی جے میونگ کوریا کی حکومت اور عوام کو ان کے یوم آزادی پر مبارکباد دی ہے۔ صدر مملکت نے اپنے خط میں اس امر کو اجاگر کیا کہ پاکستان جمہوریہ کوریا کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے باہمی اعتماد، قریبی تعاون اور دو طرفہ اور کثیر جہتی تعمیری روابط پر مبنی ان تعلقات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور و اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سینیٹر احد خان چیمہ نے بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو کم لاگت اور انتہائی پائیدار بنانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں تعمیراتی شعبے میں اہم ریگولیٹری، آپریشنل اور مالیاتی اصلاحات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر نے اعلان کیا کہ حکومت جلد ہی ترقیاتی منصوبوں کے لیے نقائص کی ذمہ داری کی مدت کو موجودہ 1 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دے گی اور مستقبل میں اسے 5 سال تک بڑھانے کا واضح لائحہ بھی وضع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سول شہری بنیادی ڈھانچے کے تعمیراتی منصوبوں کو تکمیل کے فوراً بعد خستہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ حکومت تعمیراتی صنعت کی ترقی کے لیے ایک جامع پیکج پر غور کر رہی ہے، جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ کا قیام، کنسٹرکشن ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کا جائزہ، درآمدی و برآمدی پالیسیوں کو معقول بنانا اور تعمیراتی شعبے کے لیے مخصوص ٹیکس اصلاحات شامل ہیں۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی نے میل لائن 1 منصوبے پر ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد ملک میں ریلوے کے بنیادی ڈھانچے کو جدید بنانا ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں کہا کہ ML1 کی اپ گریڈیشن سے ٹرینوں کی رفتار بڑھے گی، مسافروں کی سہولیات میں بہتری آئے گی اور پاکستان ریلویز کی مجموعی کارکردگی بہتر ہوگی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ منصوبے کے ہر مرحلے میں میرٹ، شفافیت اور مسابقت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے پہلے پاکستان ریلوے کے چیئرمین سید مظہر علی شاہ کی صدارت میں ML1 منصوبے کے بارے میں ایک اہم اجلاس پاکستان ریلوے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کراچی روڑی سیکشن کی بہتری سے متعلق اہم امور کا جائزہ لیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ ML1 کے جائزے کا مرحلہ رواں سال 30 اکتوبر تک مکمل کیا جائے۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں کشمیری آج بھارت کا یوم آزادی یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں، جس کا مقصد جموں و کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یوم سیاہ منانے کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس نے کی ہے۔ اس موقع پر دنیا بھر میں مقیم کشمیری مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کی جانب
عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے احتجاجی مظاہرے بھی کر رہے ہیں۔ مقبوضہ علاقے کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان میں بھی بھارت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ مظفر آباد میں یوم سیاح کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی آزاد جموں و کشمیر شاخ اور پاسبان حریت نے ریلی نکالی۔ شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ مرکزی سڑکوں پر مارچ کرتے ہوئے آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کو یوم آزادی منانے کا کوئی حق نہیں کیونکہ اس نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق غصب کر رکھے ہیں۔ نیلم شہر میں بھی ایک ریلی نکالی گئی۔ اور اب ہاکی۔ نیدرلینڈ میں عالمی کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج پاکستان کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ میچ رات 10 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/radio pakistan۔ نیوز آفیشیل پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔